اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک نئے موضوع کو لے کر۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ الحمدللہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، اور آج 3 رمضان المبارک سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کا دن ہے۔ تو اسی نسبت سے سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے کچھ پہلو کو جو ہے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے 4 یا 5 مہینے کے بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ اتنی عبادت گزار تھیں کہ آپ جو ہے پوری رات جو ہے عبادت میں اپنی گزارا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لخت جگر، آپ فرماتے ہیں کہ میری امی جان جو ہے، میں ان کو دیکھتا تھا کہ جہاں پر گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ تھی آپ وہاں پر جو نماز جب پڑھا کرتی تھیں تو رات میں اتنا لمبا قیام فرماتی تھیں کہ آپ نماز پڑھتے رہتی تھیں حتیٰ کہ صبح ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کی زندگی کا ایک پہلو یہ تھا کہ آپ اتنی عبادت گزار تھیں، اور آپ کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ جو ہے دعائیں بڑی مانگا کرتی تھی، اور دعائیں مانگتی تھیں تو حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ امی جان کہ آپ دوسروں کے لیے ہی دعا مانگتی ہیں، اپنے لیے دعا نہیں مانگتی۔ تو کہنے لگیں، ارشاد فرمانے لگیں کہ بیٹا پہلے پڑوسیوں کا حق ہے پھر ہمارا، یعنی کہ پہلے دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں پھر اپنے لیے۔ اور سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ جب بھی عبادت کرتی تھیں، دعائیں مانگا کرتی تھیں تو زیادہ تر دوسروں کی دعائیں مانگا کرتی تھیں، دوسروں کے حق میں، دوسروں مردوں کے لیے، دوسری عورتوں کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھیں۔ ایک پہلو تو آپ کا یہ تھا کہ عبادت گزار اور دعائیں مانگا کرتی تھی۔ اور عبادت گزار پہلو کی ہی ایک شپ اور یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج آپ کا نکاح ہوا تو دونوں اتنے پارسا، دونوں اتنے عبادت گزار تھے کہ آپ کا جب نکاح ہوا تو اس دن سے ہی آپ پوری رات قیام کرتے، دونوں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں عبادت میں اتنا مشغول رہتے کہ رات کو قیام فرماتے اور دن کو روزہ رکھتے، حتیٰ کہ 3-4 دن اسی طرح سے گزر گئے۔ آپ کی شادی ہوئی تھی اور 3-4 دن ایسے ہی گزر گئے۔ تو اللہ پاک نے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ آپ جائیں اور ان کو کہیں کہ اللہ پاک جو ہے ان کی عبادت کو دیکھ کر فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے، اور ان کو کہیں کہ اپنے اور زندگی کے جو ہے معمول بھی ادا کریں، اور انشاءاللہ آپ دونوں کی برکت سے آپ انشاءاللہ قیامت کے دن کئی گناہگاروں کو جو ہے بخشوائیں گے۔ آپ کی اس ادا پر اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بشارت دی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پہلو یہ عبادت گزار اور اتنی متقی، اور دوسرا پہلو یہ کہ آپ جب بھی گھر میں کام کیا کرتی تھیں تو آپ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ گھر کے کچھ کام کر رہی ہیں تو آپ قرآن پاک کو جو ہے بغور پڑھتی رہتی تھی، قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی۔ آپ کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ جو ہے جب بھی گھر کے کچھ بھی کام کیا کرتی تھی، وہ چاہے آٹا گوندنا ہو، وہ چاہے چکی چلانا ہو، وہ کچھ بھی ہو، آپ جب بھی گھر کے کام کرتی تھی وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اگر گھر کے کچھ کام کریں، یا ہمارے گھر کی خواتین کو کیا پیغام ملتا ہے اس سے کہ اگر گھر کے کچھ کام کریں، ہمیں جتنا قرآن یاد ہے ہم اس کو پڑھتے رہیں، قرآن یاد نہیں ہے جتنا تو درود شریف پڑھتے رہیں۔ پر جب گھر کے کاموں کے دوران جب ہم ذکر اللہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ گھر میں بھی برکت ہوگی، گھر کے کاموں میں بھی برکت ہوگی۔ یہ ایک پہلو تو یہ تھا عبادت گزار۔ دوسرا پہلو یہ کہ گھر میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو جو ہے تلاوت قرآن میں مشغول رکھنا۔ اور ایک پہلو یہ ہے کہ آپ جو ہے اتنی سادہ شخصیت تھیں، اتنی سادہ کہ آپ کے گھر کو اتنا جو ہے عالیشان ڈیکوریٹ نہیں ہوا کرتا تھا،
کہ جو ہے بہت زیادہ ڈیکوریٹ رہے گھر آپ کا، بلکہ آپ بالکل سادہ پسندیدہ، آپ کو سادگی بہت زیادہ پسند تھی، آپ خود بھی سادہ رہتی تھی اور اپنا مزاج بھی سادہ رکھا ہوا تھا، اور اپنے گھریلو جو ڈیکوریٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ نے بالکل سادہ رکھا ہوا تھا۔ ایک پہلو یہ کہ آپ سادگی پسند بہت تھی۔ اور ایک مختصر سا آپ کی میں واقعہ پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہم تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ عمل بتایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب بیٹی، اتنی محبوب کائنات کی بیٹی پر اپنے گھر کے کام خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، اپنے پانی کے مشکیزیں خود لے کر آیا کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں جو ہے چھالے سے بن گئے تھے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ خادمین آئے، جو خادمین ہوا کرتے تھے پہلے، تو خادمین آئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں چلی گئیں اور کہنے لگیں کہ بابا جان مجھے بھی ایک آدھ جو ہے کنیز یا خادم دے دیں تاکہ میرے گھر کے کاموں میں مجھے سہولت ہو جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیوں نہ میں تمہیں اس سے پیارا ایک وظیفہ دے دوں کہ جس کی وجہ سے تمہاری ساری تھکان دور ہو جائے۔ تو تب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ مبارک عمل دیا کہ اپنی بستر پر جانے سے پہلے، جب تم اپنے گھر کے سارے کام کر لو، جب رات ہو جائے، جب نیند کے لیے اپنے بستر پر جا رہی ہو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو انشاءاللہ تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، تمہیں یہ غلام یا کنیز رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک آپ کی زندگی کا پہلو یہ، اور سب سے بہترین پہلو یہ کہ علماء لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر شبیہ دیکھنی ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ کس میں زیادہ ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جیتی جاگتی تصویر تھی کہ ان کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے انداز گفتگو ہو یا آپ کا چلنا ہو یا آپ کا بیٹھنا ہو، کچھ بھی ہو، وہ سارا کا سارا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسا تھا۔ آپ کا بولنے کا انداز گفتگو بھی سارا کا سارا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح تھا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فرمایا، ایک حدیث پاک ہے کہ آپ کو فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اپنے لخت جگر فرمایا ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے۔ یہ کیا کم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے جو پسندیدہ اولاد میں سے جو پسندیدہ تھی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام اولاد کی اپنی جگہ مناقب، اپنی جگہ جو ہے فضیلتیں ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، آپ کے مناقب سب سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر کیا با پردہ خاتون تھی کہ آپ کو جو ہے طیبہ، طاہرہ، عابدہ، اس طاہرہ کے نام کے لقب سے جو ہے آپ کو پکارا جاتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی اپنی زندگی میں تو با پردہ تھی ہی، پر جب آپ کے وفات میں آپ کو یہ بڑا غم لگا رہتا تھا کہ یار میں نے اپنی زندگی میں بڑے جو ہے میں نے با پردہ رہی میں، پر یہ نہ ہو کہ کہیں میرے مرنے کے بعد کہیں جب میری لاش ہو تو میری لاش پر کہیں کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ جائے۔ آپ کو اس کی بڑی بے چینی رہتی تھی، اور آپ نے ایک وصیت بھی فرمائی کہ جب اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں لے کر جانا۔ کیونکہ رات کے اندھیرے میں لے کے جانا تاکہ کسی غیر مرد کی میرے جنازے پر نظر تک نہ پڑے۔ یہ تھی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری گھر کی خواتین کے لیے، ہماری مائیں بہنوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارا، اپنے گھریلو کام بھی کرتی رہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا، ہم تو گھر میں جو ہے گھریلو خواتین جو ہے نوکرانیاں رکھ لیتی ہیں، یہ رکھ لیتے ہیں، وہ رکھ لیتے ہیں، پر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے کام بھی خود کیا کرتی تھی،
اور پوری پوری رات سجدے میں گزار دیا کرتی تھی، پوری رات سجدے میں رہ کر اور فجر کے وقت اپنے سر کو جو ہے سجدے سے اٹھاتی تھیں اور کہتی تھیں کہ مولا ایک ایسی رات بھی بنا کہ محبوب کائنات کی بیٹی کا سجدہ اتنا لمبا ہو کہ بس مزے کو بھی مزہ آ جائے۔ اس طرح کی آپ پوری پوری رات عبادت میں گزار کر بھی ایک اتنی لمبی رات کی جو ہے دعا مانگا کرتی تھی۔ یہ تھی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت، کہ میں کچھ مختصر سے پہلو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پہلو پسند آئے، یقیناً پسند آنے چاہیے کہ آپ کی اتنی خوبصورت زندگی، آپ کی اتنی انداز گفتگو، آپ کا چلنا پھرنا سب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں ان کی سیرت سے ہم کچھ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ پیغام آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔